بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس حضرت اقدس حضرت الشیخ مولانا مفتی اسعد محمود صاحب مدنی حفظه اللہ تعالی او د دې ځای د یونین کونسل او د معیارو د ټول عالمي مجلس د حفظ ختم نبوت د تنظیم ټولو سرخیلانو منه مخکې د حضراتو یقینا زمونږ او ستاسو د ایمان تازه کولو دپاره ډېر عجیب عجیب انکشافات او الفاظ زمونږ مخې ته کېښودل، ډېر عجیب عجیب واقعات او د ایمان د تازه کولو رڼاګانې مونږ ته مخې ته کېښودې. زما خو څو ورځو نه تقریبا په ذهن کې دا خبره راځي چې غالبا په نږدې وخت کې قادیانانو سره د میدان د ګرمېدو وخت را روان دی انشاءالله. یقینا هغه د 1953 هغه واقعات تازه کېدو وخت را روان دی. ہر ملګری ځان شهادت ته تیار ساتي او هر ملګری ځان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د تحفظ دپاره ځان تیار ساتي چې د قیامت په ورځ باندې څوک د جیل خپلې کپړې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش کوي او په خپل رب دا اعتماد وي او په خپل پیغمبر باندې دا یقین وي چې د سفارش به وشي او دی به جنت ته ورشي، نو موږ به د خپلو خیرونو کپړو په ځای انشاءالله خپل د وینو کپړې پیش کوو. نن دور کې قادیانانو د میډیا په ذریعه باندې او د نورو شیطانت او د دجل په ذریعه باندې چې په کومه طریقه باندې امت مسلمه کې خپل شیطانت د خورولو کومې حربې شروع کړي دي، هغې کې دا دی چې د دې ډېرو کلو نه په دیر کې یو علاقه ده، د هغې ماشومان هغه د روزګار په نوم باندې اوچت کړی شوي دي. نن هغه نابالغه ماشومان په ربوه کې ما شهادت یاد کړو دا مې نه وي چې خوله راغله. تو میں حضرت کی خدمت حضرت کے سامنے بات بیان کر دینا چاہتا ہوں. علاقہ دیر میں پسماندہ خاندانوں کے چھوٹے بچے جو نابالغ عمر کے تھے آج وہ ربوہ میں خادم بن کے قادیانیوں کے مراکز کے خادم بن کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں. قادیانی ہر طرف اپنی شیطنت دجل اور فریب اپنی دھوکہ دہی جو شروع دن سے 1878 میں جب مرزا غلام قادیانی نے دعوے شروع کیے، کبھی مجددیت کا، کبھی اس نے ملہم من اللہ کا دعویٰ کیا، کبھی معمور من اللہ کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے مہدی کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح موعود کا دعویٰ کیا. آج بھی قادیانی اس اپنی شیطنت اور دجل پہ قائم ہے. لیکن میں نے دوستوں کو یہ بات بتائی کہ انشاءاللہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جو دور یہودیت کا دور ہے، اس دور میں ہو سکتا ہے کہ 1953 والی یاد تازہ ہو جائے اور ہمارے دوست انشاءاللہ ہر ساتھی میں اپنی سرزمین کی ہر جگہ اور اپنے سرزمین کے ہر نوجوان پہ الحمدللہ
فخر کرتا ہوں اور فخر کے طور پہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب جہاد کا دن قادیانی کے ساتھ آئے گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے تمام دوست یہ نوجوان چاہے اس سرزمین پہ ان کا یونیورسٹی سے تعلق ہو، چاہے کالج سے تعلق ہو، چاہے سکول سے تعلق ہو، چاہے کسی جامعہ اور کسی مدرسہ سے تعلق ہو، چاہے بازار میں وہ کوئی دکانداری کر رہا ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ کسی سیٹ پہ براجمان ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہو، لیکن انشاءاللہ میرا رب پہ اعتماد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین ہونے کے بعد اپنے تمام نوجوانوں اور زعماء پہ یہ اعتماد ضرور ہے کہ انشاءاللہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ دا روز برازی زمان عزیزانو دا قادیانانو آغا دجل چنن پا فیس بک باندے او پا میڈیا باندے قادیانے پا یوٹیوب باندے خپل چینل جوڑے خپل پیج جوڑے او پا آغا پیج باندے دجل نکار اخلی چخپل ملگری تیار کری او پا آغا باندے سوالات کئی او بیاد سوالاتو پا جواب کے غد انبیاء و توحید کئی بیازو منگا کافر و توحید کئی بیازو منگا انبیاء و دی امام الانبیاء دا صحابو کل حضرت سیدنا ابو ہریرہ پور خندہ کئی کل ابو بکر پور خندہ کئی بیا مرزا مسرور پا خپل پیج باندے راشی لائیو بیان ور کئی اور مرزا مسرور باقی کہ وہی خلافت راشدہ کا بھی ایک دور تھا، لیکن اس دور کے بعد ہمارے خلفاء کا جو میں پانچواں خلیفہ بن چکا ہوں، یہ دور جس انداز میں احمدیت کو احمدیت کی تمام تعلیم و تربیت اس انداز میں اور اس دور میں جتنی ترویج کو پہنچ گئی ابو بکر و عمر میں اس ترویج کو نہیں پہنچی تھی۔ اگر وہ یہ بات کر رہا ہے وہ مسلمان کے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے اور انشاءاللہ مسلمان اس کے اپنے ایمان پہ حملہ تصور بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ دنیا کے آخری کونے تک یہ تمام یہ ملنگ مسلمان انشاءاللہ تیار رہیں گے اور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں پورے ہوش اور وسوخ سے کہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل میں حضرت کے سامنے عجزانہ انداز سے یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کبھی آواز دیں، آپ کبھی بھی آواز دیں، کبھی آپ آزمائیں حضرت، کبھی آپ امتحان کی گھڑی میں ان نوجوانوں کو بلا لیں، انشاءاللہ ہمارا ایک ایک نوجوان اپنے پیغمبر پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہے گا۔ اور تاریخ بھی رہی ہے، مردان کی یونیورسٹی کی تاریخ بھی سامنے ہے، رسال پور والی تاریخ بھی سامنے ہے، پشاور میں جو نسیم طاہر کے دجل و فریب اس کی شیطنت اور اس کا جواب دینا ایک نابالغ بچے کے ہاتھ سے وہ بھی الحمدللہ سامنے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ نوجوان اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حد تک جائیں گے جبکہ ایک نوجوان اپنی سائیکل پہ جا رہا تھا، 1953 کی تحریک چل رہی تھی، وہاں پہ گولیاں برس رہی تھی اور گولیوں کی اس برسات میں نوجوان نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، بتا دیا گیا اسکول کا طالب علم تھا، کیریئر پہ کتابیں پڑھی ہے، کہا گیا اللہ کے بندے تجھے آج تک معلوم نہیں کہ جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ نوجوان نے اپنا چوغا اور اپنی قمیص ٹھیک کر کے گریبان کو ٹھیک کر کے اپنی کتابیں کیریئر پہ رکھی اور سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑی کر کے نوجوان سینہ تھان کر اور پھر اس کے بعد گریبان چاک کر کے ان گولیوں کے سامنے گیا اور اعلان کیا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ گولیوں کی برسات ہوتی رہی، نوجوان کا سینہ چھلنی ہو گیا، اپنے خون میں لت پت ہو گیا، لیکن باطل کو بتا دیا کہ میں مر تو جاؤں گا، ٹکے ٹکے تو ہو جاؤں گا، میرے ذرے ذرے تو ہو جائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ کے ناموس پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور پیغمبر کے ختم نبوت کا نعرہ لگاتے لگاتے جنت پہ پہنچ گیا۔ آج امام الانبیاء صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء کی امت کے بہت بڑی شخصیت کے بیٹے یہاں تشریف فرما ہیں، ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو کاوشیں ہیں وہ محنتیں ہیں، آپ کی وہ دعائیں ہیں، وہ رہ گا نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ نوجوان طبقہ جاگ چکا ہے، قادیانیت کی شیطنت کو سمجھ چکا ہے، اور جواب دینے کے لیے چاہے وہ جواب زبان سے ہو، چاہے وہ جواب قلم سے ہو، چاہے وہ جواب جوش اور ولولے کے ساتھ ہو، چاہے وہ جواب درسگاہ میں بیٹھ کر ہو، چاہے وہ جواب منبر پہ بیٹھ کر ہو، چاہے وہ جواب تلوار کے ساتھ ہو، لیکن انشاءاللہ یہ جواب دیں گے، انشاءاللہ دیں گے نا انشاءاللہ۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا جھنڈا لے کر تمام دنیا میں قادیانیت کے بڑے بڑے اماموں کو، قادیانیت کے بڑے بڑے بتوں کو گرانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اور قادیانیت کی شیطنت کو زمین میں دفن کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ اپنے اکابر جو قاسم نانوتوی کی حالات حضرت نے بیان فرمائی، شیخ الہند کا تذکرہ کیا، حضرت تھانوی کی باتیں کی، حضرت شیخ زکریا کی الفتیں سنائی، ان شیوخ کے سر اور ان شیوخ کے عقائد اور ان شیوخ کے فرمودات کو انشاءاللہ پوری دنیا میں اٹھا کے رہیں گے نا انشاءاللہ، اٹھا کے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ سرب اچت کڑی دخل وکابرو تابدار ہے کہ میں انشاءاللہ تیار اٹھول زبد الفاظ و اکتفا کو مودا بہو ہے ماں چرب کریم دستا سلطول پہ ارادوں کے برکات واچی ماں مستقل انداز کے خبر کھولو ارادہ پدی